بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ پوسٹنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ پوسٹ نمبر 1 2 3، اور آج ہم چوتھی پوسٹ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی 3 پوسٹیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ان کو آپ لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے یہ ہماری سابقہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ بات پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کون سا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آئیے جی چوتھی پوسٹ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کی پوسٹ کا نام ہے مرزا قادیانی کا محمد ہونے کا دعویٰ۔ اچھا، یہ پوسٹ ہے اور یہ پوسٹ آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اس کے اندر آپ ذرا یہ دیکھیں کہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 502 تتمہ حقیقت الوحی کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے۔ اب اس ایک سٹیٹمنٹ سے واضح طور پہ ایک چیز اور ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو محمد کہتا تھا اور اپنے آپ کو محمد سمجھتا تھا کہ میں ہوں اصل میں محمد۔ جو دوست قادیانی عقائد سے واقف نہیں ہے ان کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ وہ ہندوانہ عقیدہ تھا، کہ جس طریقے سے ہندوؤں کے اندر ایک عقیدہ پایا جاتا ہے آواگون کا، کہ ایک شخص مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے، اور جب پھر وہ دوسری دفعہ بھی مر جاتا ہے تو پھر تیسری دفعہ جنم لیتا ہے، وہ تیسری دفعہ بھی جب مر جاتا ہے تو پھر چوتھی دفعہ جنم لیتا ہے، تو اس طریقے سے 7 اس کے جنم ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک شخص ہی 7 دفعہ دنیا میں آتا ہے۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی کا سیم یہی عقیدہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 1400 سال قبل مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جلوہ گر ہوئے تھے اور مدینہ منورہ کے اندر پردہ فرمانے کے بعد مدفون ہوئے تھے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال کے بعد انڈیا کے علاقہ جس کا نام ہے قادیان، اس کے اندر پیدا ہوا ہے، اور وہ محمد اصل میں ہوں۔ تو یہ تھا مرزا قادیانی کا عقیدہ، اور جس عقیدے سے عمومی طور پہ لوگوں کو واقف نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ قادیانی مرزائیوں تک کو یہ عقیدے کا علم نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر ہم یہ پوسٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی یہ چوتھی پوسٹ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے اوپر خدا نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ اس کا نام ہے براہین احمدیہ۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ براہین احمدیہ کے اندر خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا، یعنی جو میرے اوپر کتاب نازل کی گئی تھی، یعنی براہین احمدیہ نام کی جو کتاب ہے، تو اس کے اندر اللہ نے خود کہا ہے کہ اے مرزا قادیانی تو محمد ہے اور تو احمد ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ اپنی جماعت کو، اپنے مذہب کو جماعت احمدیہ کا نام دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو چونکہ احمد بھی کہتا تھا، محمد بھی کہتا تھا، تو احمد کی نسبت سے جماعت احمدیہ اور یہ آج کل کے جتنے بھی قادیانی مرزائی ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یعنی احمد سے مراد مرزا ہے، اور مرزا والے یعنی مرزا قادیانی والے ہم لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ہم مرزا قادیانی والوں کو مرزائی کہتے ہیں، یا قادیان والوں کو ہم قادیانی کہتے ہیں۔ تو یہ چند ضمنی باتیں تھی جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کی۔ آگے دیکھیں روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 360 ہے، ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے، یہ وہی کتاب ہے جو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا۔
تو جب خدا نے فرمایا براہین احمدیہ میں تو یقینی سی بات ہے یہ خدا کا ہی کلام ہوگا، تو یہ اس چیز سے بھی آپ کو واضح ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں دوبارہ وہی بات رپیٹ کرتا ہے براہین احمدیہ کے اندر کہ اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے دو نام میں نے پائے، ایک میرا نام امتی رکھا گیا جیسا کہ میرے نام غلام احمد سے ظاہر ہے، دوسری میرا نام ذلی طور پر نبی رکھا گیا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حصت صحابہ براہین احمدیہ میں میرا نام احمد رکھا، اور اسی نام سے بار بار مجھ کو پکارا، اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں ذلی طور پر نبی ہوں، پس میں امتی بھی ہوں اور ذلی طور پر نبی بھی ہوں۔ اسی کی طرف وہ وحی الہی میں اشارہ کرتی ہے کہ جو حصت سابقہ براہین احمدیہ میں ہے کہ کلو برکات من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم، یعنی ہر ایک برکت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، پس بہت برکت والا وہ انسان ہے جس نے تعلیم کی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بعد اس کے برکت والا وہ ہے جس نے تعلیم پائی، یعنی یہ عاجز یعنی مرزا قادیانی۔ اب یہ ساری بات پڑھنے کے بعد ایک قادیانی مرزئی جو ہے نا وہ جناب وہ جیسے جناب وہ بانسری بج رہی ہوتی ہے اور سرنگی بج رہی ہوتی ہے تو آگے سانپ مست ہو جاتا ہے، ہاں جی، تو اس طریقے سے مرزئیوں کے سامنے جب یہ چیزیں پیش ہوتی ہیں تو ایسے مست ہو کے جناب ٹن ہو کے سنتے ہیں، آگے سننے کے بعد کہیں گے واہ سبحان اللہ کیا روحانی باتیں، یہ بڑی معرفت کی باتیں، بڑی روحانی باتیں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار کی یہ باتیں۔ تو یہ آپ کو کوئی چیز اس میں سے کوئی سمجھ آئی ہو، آپ کے سامنے یہ میں نے پڑھا ہے، یہ آپ کو کوئی ہمارے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں، کوئی ایک چیز سمجھ آئی ہو کہ یہ کیا اس کا کوئی سرا ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا مرزا قادیانی کون سی باتیں کر رہا ہے، یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا یہ ذلی ہو گیا تو امتی ہو گیا تو بروزی ہو گیا، تو پھر وہ جناب بڑی برکت جو تھی وہ کسی متعلم کے لیے تھی تو چھوٹی برکت جو ہے وہ معلم کے لیے ہے، یہ کیا یہ سب کچھ یہ مرزا قادیانی کے ڈرامے تھے، خرافات تھی، اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں کہ جس کا تعلق قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن حدیث سے جس کا تعلق واسطے نہیں ہے جناب، وہ ہمارے اسلاف کی کتب سے جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، کہیں پہ کوئی اس کا عقیدے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ مرزا قادیانی گھر میں بیٹھ کے ٹانک وائن کا وہ شراب کی بوتلوں کے وہ گھٹ لگا کے جناب ٹن ہو کے مست ہو کے بس پتہ نہیں کیا کیا بلا 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 وہ لکھتا رہتا تھا۔ تو اس کے اوپر تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مرزا قادیانی نے یہ کتابیں لکھنے کے لیے ایک لٹرین خالی کروائی تھی، اس لٹرین کے اندر بیٹھ کے مرزا قادیانی کتابیں لکھا کرتا تھا، اور اس کے اوپر ہمارے لیکچر بھی موجود ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی خلوت نشینی اور یہ ذکر حبیب کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، مفتی صادق نے اس کو لکھا ہے۔ بہرحال جی، تو یہ مرزا قادیانی کا گندا سا عقیدہ تھا۔ مرزا قادیانی دنیا کا بدترین انسان تھا، دنیا میں ایسا کافر، ایسا کوئی کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، آج تک کائنات کے اندر ایسا کافر اور زندی قسم کا انسان پیدا نہیں ہوا جس قسم کا عقیدہ مرزا قادیانی کا تھا، کیونکہ مرزا خود اپنے آپ کے اوپر محمد کی ذات کو فٹ کرتا ہے، اور اس نے کتنی بڑی توہین کی ہے الامان والحفیظ۔ بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اور یہ لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا ہوگی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے قادیانیت کا، مرزیت کا علم ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ مرزیوں کو خود بھی علم نہیں ہے۔ اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ویڈیوز کے اوپر کچھ قادیانی مرزئی لوگ آ کے کمنٹ کرتے ہیں اور بڑے بولی والی باتیں کریں گے، لو جی تم مرزا قادیانی کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل کرا رہے ہو، یہ تو بڑی توہین۔ یہ اصل میں یہ قادیانی مرزئی لوگ ہیں، ڈرامے باز، بہت بڑے ڈرامے ہوتے ہیں، یہ وقت آنے پہ مرزا قادیانی کو بھی گالیاں نکال دیتے ہیں۔ یہ اس قوم کا کوئی سر پتہ نہیں ہے جناب۔ یہ تو بہرحال تو ان ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہیں، ہم تو بہت ہی محتاط رہتے ہیں اور ان لوگوں کی چالیں اور سازشیں ہم سمجھتے ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی کذاب اور دجال تھا، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مقابلہ ہے مرزا قادیانی کا؟ ان کے گھر کے کتے کا موت کے برابر بھی نہیں ہے مرزا قادیانی۔
لکھ دی لعنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔